بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ امام فخر الدین ساری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے۔ اور چونکہ عبادت کے اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے، اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا مانگنے کی ترغیب اور اس کے فضائل کثیرہ حدیث میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں ان میں سے 2 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئی ہوں، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ان میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو اے لوگو، تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں ضائع جا رہی ہیں، حالانکہ دعا ضائع نہیں جاتی، بلکہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، جب بھی دعا کرو تو 3 کام ضرور کرو۔ غائب کے لیے دعا مانگو تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غائب کی دعا ہی غائب کے لیے قبول ہوتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کو بھی یاد رکھو۔ دعا کے اول آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ جس دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ دعا میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور یاد رکھا کریں۔ جب بھی دعا کریں تو ان کے لیے دعا مانگیں، ان سے رب کو پیار آتا ہے اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائے گئے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے چند اوقات یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے اوقات مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت رات کا آخری وقت ہے۔ اس وقت کے لوگ خواب غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ گہری نیند میں مست ہوتے ہیں، اور کچھ اس وقت ہی سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں۔ اس وقت جب کوئی بندہ میٹھی نیند قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے، رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور فریاد کرتا ہے، تو احادیث کے مطابق اس کا رب اس کی دعا ضرور سنتا ہے اور بندے کی جائز خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ تہجد کی نماز لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کے کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں، کوئی رزق کا طالب، میں اسے رزق عطا کروں، کوئی مغفرت کا طالب، میں اس کی مغفرت کروں۔ اس وقت جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو سوئے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے رہ جاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں۔ دوسرا وقت سجدے کا ہے۔ سجدے میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مشکل کام کسی کے سامنے جھکنا ہوتا ہے۔ عزت دار لوگ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، وہ پیشانی کو جھکانا ذلت سمجھتے ہیں۔ وہ جان دے دیتے ہیں مگر کسی کے سامنے گردن نہیں جھکاتے۔
جس وقت انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس پل میں وہ اپنے جسم کے سب سے بلند اور محترم عضو یعنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر زمین سے ٹیک رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی یہ عاجزی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی اس حالت میں مانگی گئی ہر دعا پوری کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو جھک گیا وہ مراد پا گیا۔ تیسرا وقت اذان کا ہے۔ اذان کے دوران مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان سے مراد وہ پکار ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے انسانوں کو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان نام کامیابی کا ہے۔ اذان پکارتی ہے، آئیے کامیابی کی طرف۔ جب انسان اللہ کے اس بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس وقت اللہ نہ صرف انسان کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چوتھا اور بہترین وقت فرض نماز کے بعد کا ہے۔ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم نے فرض کی ادائیگی کی اور بھاگ نکلے، نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ ہی کچھ مانگا، جلدی سے آئے اور جلدی سے نکل گئے۔ یہ اہتمام کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پانچواں وقت بارش کے بعد کا ہے۔ بارش کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بارش اللہ پاک کی رحمت ہے۔ بارش پیاسی زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بارش بنجر زمین کو لہلہاتے سبزے سے بھر دیتی ہے۔ بارش مردہ زمین میں روح پھونک دیتی ہے، بند چشمے جاری کر دیتی ہے۔ اللہ کے ہر مخلوق کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بن کر برستی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ رحمت کے موقع پر رحیم کو یاد کیا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ چھٹا وقت سفر کا ہے۔ سفر کے موقع پر کی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ رب اپنے مہمان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کے دور میں ہم مسافروں سے تنگ آ جاتے ہیں، انہیں پوچھتے نہیں۔ جب ہماری یہ حالت ہو گئی تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ساتواں وقت افطار کا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزہ واحد عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسرا معنی علماء نے کیا کہ روزے کے جزراب خود ہے۔ روزے کی حالت میں انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، حلال چیز کو بھی نہیں کھاتا۔ افطار کے وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا ضائع نہیں جاتی۔ ندامت اور عاجزی بھی ہونی چاہیے۔ عاجزی اللہ کو بے حد پسند ہے۔ رونے والی آنکھ بھی اللہ کو پسند ہے۔ ہم رو کر مانگیں گے تو اللہ ضرور سنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا۔ آپ نماز پڑھنے گئے، دعا مانگی تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، آپ کی مجلس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو میرا نافرمان ہے۔ وہ جب تک اس مجلس سے اٹھ نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات مجمع میں بتائی، جو بھی خدا کا نافرمان ہے وہ اٹھ جائے تاکہ بارش ہو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری بار کہا تب بھی کوئی نہیں اٹھا۔ یہ جو نافرمان شخص تھا، اس نے ہونٹ ہلائے بغیر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کوئی اٹھا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، سچے دل سے معافی مانگی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کی دعا سن لی۔ ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا ضائع نہیں جاتی۔ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ جس دن ہم نے دعا مانگنا سیکھ لیا اس دن ہماری دعا رد نہیں جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی خاموشی سے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا، پھر بھی اسے معافی مل جاتی ہے۔ ہم تو امتی محمدیہ ہیں، ہماری دعائیں رب کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، بس اللہ پر کامل یقین کر لیں اور سچے دل سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، صرف اپنے در کا منگتا بنائے اور ہماری مانگی گئی ہر دعا ضرور قبول کرے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔